آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ویوز، حقیقت کے مناظر۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ویوز۔ میں ہوں اختر شگری۔ شمال پاکستان گلگت بلتستان میں واقع خوبصورت اور جنت نظیر وادی جسے شگر کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک خوبصورت بلند و بالا پہاڑی سلسلوں پر مشتمل سرسبز و شاداب وادی ہے جس کی سیر کرنے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ملکی و غیر ملکی آتے ہیں، اور یہاں کے لہراتے کھیتوں، بلند و بالا پہاڑی سلسلوں، بہتے دریا، گرتے آبشاروں اور تاریخی مقامات دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں، اور قدرت کی کمالات دیکھ کر خالق حقیقی کی گن گائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اللہ رب العزت نے بھی اسی لیے اپنے رسول سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، سیروا فی الارض، روئے زمین کی سیر کریں تاکہ تاریخ پڑھ کر، تاریخی مقامات دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ شمال پاکستان گلگت بلتستان میں موجود جنت نظیر وادی شگر میں بہت ساری تاریخی مقامات پائے جاتے ہیں۔ ان تاریخی مقامات میں سے ایک امبرک مسجد ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ شگر میں موجود تاریخی مقامات میں سے ایک امبرک مسجد ہے جس کی بنیاد ایران سے آئے ہوئے مبلغ اعظم امیر کبیر نے رکھی۔ یہ مسجد 700 سال پرانی مسجد ہے۔ اس وقت کی عظیم شان مساجد میں امبرک مسجد کا نام شامل ہے۔ اس مسجد کے بنانے میں مقامی لوگوں کی محنت اور مبلغ اعظم سید امیر کبیر کی جدوجہد اور خلوص شامل ہے، جس کی وجہ سے اس مسجد کی تعمیر عالیشان طریقے سے ہوئی ہے۔
دین اسلام میں مساجد کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ مساجد یعنی اللہ کا گھر، وہ گھر جہاں پر ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ خالق حقیقی کے ساتھ راز و نیاز کرنے والی جگہ کو مساجد کہتے ہیں۔ لہٰذا مساجد کی اہمیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت کے فوراً بعد مسجد تعمیر کر کے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اسلام میں مسجد کی اہمیت ہے۔ وہ مقام جہاں پر ہم بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کریں اور اللہ کی قرب حاصل کریں، وہ جگہ مسجد کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اسلام میں مسجد کی کافی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا۔ اگر میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کا مقصد اور ہدف اپنی عبادت کو قرار دیا ہے، لہٰذا ہمیں مساجد میں جانا چاہیے اور مساجد کو آباد کرنا چاہیے تاکہ مساجد آباد ہو اور مساجد کی رونق باقی رہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل کرے۔ مساجد میں جانے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت اصل ہماری زندگی ہے، اور ہم اپنی زندگی کا مقصد اور ہدف کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی رضا اگر ہمیں حاصل ہوتی ہے تو انہی مساجد سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں ان مساجد کو آباد رکھنے کی ضرورت ہے۔ سیر و سیاحت کی اہمیت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں زمین کی سیر کرنے کو کہا ہے۔ اس آیت مجیدہ میں اللہ رب العزت رسول خدا سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، لوگوں سے کہیں کہ وہ زمین کی سیر کریں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے رسول سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب کہہ دیں لوگوں سے زمین کی سیر کریں، یعنی یہاں پر زمین کی سیر کرنے کو اس لیے کہا گیا ہے تاکہ ہم زمین کی سیر کریں اور گزرے ہوئے لوگوں کے آثار دیکھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں۔ یعنی یہاں پر زمین کی سیر کرنے کا مقصد اور ہدف یہی ہے کہ تاریخ سے ہم عبرت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت نے اگر سیروا فی الارض کہا ہے تو اس کا مقصد اور ہدف یہ نہیں ہے کہ ہم گھومیں پھریں اور لطف اندوز ہوں، بلکہ اس کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ زمین کی سیر کریں تاکہ عبرت حاصل کریں، بصیرت اور ترقی پائیں، کمال تک پہنچیں، یعنی اپنی زندگی کے بارے میں تحقیق کریں اور گزرے ہوئے لوگوں سے عبرت حاصل کریں۔
بھی دیکھ کر خالق حقیقی کو درک کرتا ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں کو ظاہری آنکھوں کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھنے والی آنکھیں بھی اللہ کی دی گئی نعمت ہے۔ اگر ہماری آنکھوں کی بینائی چلی جائے تو ان کو دیکھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں، اور اگر ہماری کانوں کی سنوائی چلی جائے تو ہم ان کو سننے سے قاصر ہوں گے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 جو کہ شمال پاکستان گلگت بلتستان شیگر میں واقع ہے، پاکستان کی سب سے بلند جبکہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، جس کی بلندی 8611 میٹر ہے، اور یہ سلسلہ کوہ قراقرم میں واقع ہے۔ اسے 2018ویں کوہ پیماؤں نے 31 جولائی 1954 کو سب سے پہلے سر کیا تھا۔ K2 کو ماؤنٹ ایورسٹ کے مقابلے میں زیادہ مشکل اور خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ K2 پر 246 افراد چڑھ چکے ہیں، جبکہ ماؤنٹ ایورسٹ پر 2238۔ رواں برس K2 کو پہلی بار سر کرنے کے 60 سال مکمل ہونے کے موقع پر پہلی بار جولائی میں پاکستانی کوہ پیماؤں کی ایک ٹیم نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کو سر کیا۔ اگرچہ اس سے قبل پاکستانی کوہ پیما انفرادی طور پر K2 کی چوٹی سر کر چکے تھے، لیکن پہلی مرتبہ بطور ٹیم وہ ایک ہی وقت میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 پر پہنچے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 جو کہ شمال پاکستان گلگت بلتستان شیگر میں واقع ہے، پاکستان کی سب سے بلند جبکہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، جس کی بلندی 8611 میٹر ہے، اور یہ سلسلہ کوہ قراقرم میں واقع ہے۔ اسے 2018ویں کوہ پیماؤں نے 31 جولائی 1954 کو سب سے پہلے سر کیا تھا۔ K2 کو ماؤنٹ ایورسٹ کے مقابلے میں زیادہ مشکل اور خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ K2 پر 246 افراد چڑھ چکے ہیں، جبکہ ماؤنٹ ایورسٹ پر 2238۔ رواں برس K2 کو پہلی بار سر کرنے کے 60 سال مکمل ہونے کے موقع پر پہلی بار جولائی میں پاکستانی کوہ پیماؤں کی ایک ٹیم نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کو سر کیا۔ اگرچہ اس سے قبل پاکستانی کوہ پیما انفرادی طور پر K2 کی چوٹی سر کر چکے تھے، لیکن پہلی مرتبہ بطور ٹیم وہ ایک ہی وقت میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 پر پہنچے۔
دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 جو کہ شمال پاکستان گلگت بلتستان شیگر میں واقع ہے، پاکستان کی سب سے بلند جبکہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، جس کی بلندی 8611 میٹر ہے اور یہ سلسلہ کوہ قراقرم میں واقع ہے۔ اسے دو اطالوی کوہ پیماؤں نے 31 جولائی 1954 کو سب سے پہلے سر کیا تھا۔ K2 کو ماؤنٹ ایورسٹ کے مقابلے میں زیادہ مشکل اور خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ K2 پر 246 افراد چڑھ چکے ہیں جبکہ ماؤنٹ ایورسٹ پر 2238۔ رواں برس K2 کو پہلی بار سر کرنے کے 60 سال مکمل ہونے کے موقع پر پہلی بار جولائی میں پاکستانی کوہ پیماؤں کی ایک ٹیم نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کو سر کیا۔ اگرچہ اس سے قبل پاکستانی کوہ پیما انفرادی طور پر K2 کی چوٹی سر کر چکے تھے، لیکن پہلی مرتبہ بطور ٹیم وہ ایک ہی وقت میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 پر پہنچے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 جو کہ شمال پاکستان گلگت بلتستان شیگر میں واقع ہے، پاکستان کی سب سے بلند جبکہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، جس کی بلندی 8611 میٹر ہے اور یہ سلسلہ کوہ قراقرم میں واقع ہے۔ اسے دو اطالوی کوہ پیماؤں نے 31 جولائی 1954 کو سب سے پہلے سر کیا تھا۔ K2 کو ماؤنٹ ایورسٹ کے مقابلے میں زیادہ مشکل اور خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ K2 پر 246 افراد چڑھ چکے ہیں جبکہ ماؤنٹ ایورسٹ پر 2238۔ رواں برس K2 کو پہلی بار سر کرنے کے 60 سال مکمل ہونے کے موقع پر پہلی بار جولائی میں پاکستانی کوہ پیماؤں کی ایک ٹیم نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کو سر کیا۔ اگرچہ اس سے قبل پاکستانی کوہ پیما انفرادی طور پر K2 کی چوٹی سر کر چکے تھے، لیکن پہلی مرتبہ بطور ٹیم وہ ایک ہی وقت میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 پر پہنچے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 جو کہ شمال پاکستان گلگت بلتستان شیگر میں واقع ہے، پاکستان کی سب سے بلند جبکہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، جس کی بلندی 8611 میٹر ہے اور یہ سلسلہ کوہ قراقرم میں واقع ہے۔ اسے دو اطالوی کوہ پیماؤں نے 31 جولائی 1954 کو سب سے پہلے سر کیا تھا۔ K2 کو ماؤنٹ ایورسٹ کے مقابلے میں زیادہ مشکل اور خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ K2 پر 246 افراد چڑھ چکے ہیں جبکہ ماؤنٹ ایورسٹ پر 2238۔ رواں برس K2 کو پہلی بار سر کرنے کے 60 سال مکمل ہونے کے موقع پر پہلی بار جولائی میں پاکستانی کوہ پیماؤں کی ایک ٹیم نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کو سر کیا۔ اگرچہ اس سے قبل پاکستانی کوہ پیما انفرادی طور پر K2 کی چوٹی سر کر چکے تھے، لیکن پہلی مرتبہ بطور ٹیم وہ ایک ہی وقت میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 پر پہنچے۔